قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا مالک کون و مکان سید انس و جاں حامی بے کساں والی دو جہاں جہان جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات جناب آمنہ کے لال امت کے غمخوار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے خالق کائنات کے فضل سے آج پھر رب کائنات نے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن عطا فرمایا ہے اور ہم سب کو مسجد میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت یہ گھڑیاں جو اس کی یاد میں اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. قرآن مجید برہان رشید سے جو آیات مقدسات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ خالق کائنات نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی. مفسرین کرام نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے.
میرے آقا آپ کی ذات کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزیں رکھی، ایک بشریت اور ایک نورانیت۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو صرف اور صرف نورانیت آپ کو عطا فرما کر کائنات میں بھیج دیتا، اور اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہتی تو اپنے حبیب کو صرف اور صرف لبادہ بشریت سے مبعوث کر کے کائنات میں بھیج دیتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی۔ وہ اس وجہ سے رکھی کہ اگر صرف آپ نور کے پیکر بن کر کائنات میں تشریف لے آتے تو انسان آپ کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال بھی کر سکتے تھے قیامت والے دن کہ میرے مالک ہمارے جیسا انسان کیوں نہیں بھیجا کہ جس کو ہم دیکھتے کہ آپ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، ہم دیکھتے آپ کے لباس پہننے کا طریقہ کیا تھا، ہم دیکھتے آپ کا نکاح کرنے کا طریقہ کیا تھا، یعنی ساری چیزیں جو بشر کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی نہیں، تو پھر کیسے ہم ایمان لے آتے، کیسے ہم مان لیتے؟ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے صرف نور بنا کر نہیں بھیجا بلکہ لباس بشریت کے اندر بھیجا، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں اور آپ کے اخلاق کو دیکھیں کہ حضور بتقاضۂ بشریت، آپ بشر ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، حضور کی سیرت کتنی اعلیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ 63 سال جو ہے وہ ان لوگوں میں گزار کر آپ سب سے ممتاز رہے۔ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر جدا کر کے وہ سارے جو لوگوں کے اندر گمراہیاں تھی، جو لا دینیت تھی، جو جہالت تھی، ان کے باوجود جو ہے وہ حضور نے اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنے دامن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پاک رکھا۔ امانت اگر کوئی حضور کے پاس آئی تو آپ نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، اگر کسی نے آپ کو کوئی بات عرض کی تو اس کو آپ نے راز رکھا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر سب چیزوں پر جو ہے وہ عمل فرما تھے۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر بنایا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان یہ دو چیزیں رکھی، اس لحاظ سے رکھی کہ اگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بھیجا تو بشر بنا کر بھیجا، تو جب بشروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھے تو وہ لوگ ساری چیزیں وہی رکھتے تھے جو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی، ہاتھ مبارک عطا فرمائے، قدم مبارک دیے، یعنی جسم دیا، تو وہ ساری چیزیں انسان کے پاس موجود تھی۔ لیکن جب بھی حضور کا ذکر بشروں میں ہو، انسانوں میں ہو، تو پھر انسان اپنی زبان سے یہ کہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں، ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہیں جو حضور کے پاس ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، لیکن ہماری نگاہ صرف محدود مدت تک دیکھ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ بشر ہیں، آپ کی نگاہ نبوت میں رب نے وہ کمال رکھا ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی دور بیٹھے ہوں، رب کے عطا کیے ہوئے علم سے، رب کی عطا کی ہوئی نورانیت سے، رب کی عطا کی ہوئی بصارت سے آپ لاکھوں کروڑوں میل دور بیٹھ کر جو ہے وہ ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں کہ ہمارے بھی تو کان ہیں، ہم بھی سنتے ہیں،
لیکن سننے اور سننے کا بڑا فرق ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آپ موبائل لے لیں، اس کان کے ساتھ لگا لیں، ایک اس کے ساتھ لگا لے. اب اس سے بھی بات چل رہی ہے، کوئی آپ کو فون کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس سے بھی بات سن رہے ہیں. آپ بیک وقت جو ہے صرف ایک بندے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، دونوں بندوں کی بات کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. یا اکٹھے آدمی بیٹھے ہوں، 4 ہوں 5 ہوں، وہ سب جو ہے وہ بات کر رہے ہوں اور ایک آواز سے بات کر رہے ہوں، تو آپ کسی کی بات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی کہ جب لوگ جمع ہو جائیں تو ہمارے کانوں میں طاقت صرف اتنی ہے، ایک آدمی کی بات کو سمجھ لیں گے، 2 آدمیوں کی بات کو سمجھ لیں گے، 3 آدمیوں کی بات کو سمجھ لیں گے. کوئی بڑا ہی سماعت والا ہے تو وہ 5 آدمیوں کی بات کو سمجھ لے گا ایک وقت میں. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں. میرے مصطفیٰ کے روضہ مبارک پر لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے سلام عرض کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ اپنے گنبد خضرا میں موجود بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 کا نہیں، 2 کا نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کا سلام سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور ان کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو یہ فرق ہے ہمارے سننے میں اور حضور. ہم ایک زبان کو سمجھ سکتے ہیں، ہم ایک زبان کو سمجھ سکتے ہیں، 2 زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی بڑی مہارت حاصل ہو تو وہ 10 زبانوں کو سمجھ لے گا کہ کوئی کسی ملک کی زبان کیا ہے، کسی ملک کی زبان کیا ہے. تو وہ سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ پہلے اس کو سیکھا جائے گا، سیکھنے کے بعد جو ہے اس زبان کو سمجھا جائے گا. 10 زبانیں سمجھ لی، 5 زبانیں سمجھ لی، 20 زبانیں سمجھ لی، ہماری محدود مدت ہے، اس سے بڑھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعت پر اور آپ کی سمجھ پر قربان جائیں. حضور بیٹھے ہیں اپنے روضہ اقدس میں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ صرف آپ کی حیات مبارکہ میں حکم نہیں تھا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر جو ہے وہ اپنے درد سناؤ، اپنی جو ہے وہ آہوزاری سناؤ. حضور کی بارگاہ میں آ کر جو تمہاری جانوں پہ ظلم ہوا ہے وہ بتاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے وہ دعا کرے. یہ صرف آپ کی حیات مبارکہ میں نہ تھا بلکہ قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاؤ. حضور سنتے بھی ہیں اور سن کر تمہاری باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں. اگر کوئی معافی طلب کرتا ہے، مانگتا ہے تو رب سے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اب ہم نے 15 زبانیں سمجھ لی، 20 زبانیں سمجھ لی، لیکن حضور کے روضہ پر ایک زبان والا نہیں بلکہ کائنات میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی جو بھی زبانیں ہیں، جب بھی وہ روضہ اقدس پہ جا رہے ہیں، پنجابی جا رہا ہے پنجابی میں دکھڑے سنا رہا ہے، اگر کوئی اردو بولنے والا جا رہا ہے اردو میں اپنا درد سنا رہا ہے، اگر کوئی انگلش بولنے والا ہے انگریزی میں بیان کر رہا ہے، اگر کوئی پشتو ہے وہ پشتو میں اپنی زبان میں، اگر کوئی فارسی ہے تو فارسی میں. لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ایک زبان کو سمجھا اور اس کا جواب دے دیا، نہیں، بلکہ جو جس زبان والا بھی روضہ مصطفیٰ پہ جا کر حضور کو پکارتا ہے، حضور کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، حضور کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنی بات کرتا ہے. اگر کائنات میں ہزاروں زبانیں ہوں تو میرے مصطفیٰ ہر زبان کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو یہ فرق ہے ہمارے سننے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں. تو اس وجہ سے بشریت ہونے کے ناطے کہ جب حضور کا ذکر بشروں میں ہو تو بشر یہ کہیں کہ ہم بھی بشر ہیں، لیکن قربان جاوے مصطفیٰ جیسا کوئی بشر نہ تو رب کائنات نے پیدا کیا تھا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. تو یہ ایک لحاظ سے اللہ رب العزت نے آپ کو لباس بشریت دیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ کے افعال کیا ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے. اس لحاظ سے اللہ نے آپ کو بشر بنا کر بھیجا. اور بھی کئی وجوہات ہیں. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو جو نورانیت کا لباس عطا فرمایا، اس کی بھی بڑی وجوہات ہے. اب دیکھیں بشروں میں ذکر ہوا مصطفیٰ کا،
बशरों ने कहा कि कायनात में हुजूर जैसा कोई नहीं है, कायनात में हुजूर जैसा कोई नहीं है, कायनात में हुजूर की मिसल कोई नहीं है। अब जिक्र हुआ हुजूर का नूरानियों में, फरिश्तों में जिक्र हुआ जो नूर के बने हुए हैं। तो जब उन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर का जिक्र सुना, हुजूर का जमाल देखा, हुजूर का कमाल देखा और हुजूर को जो रब ने फजीलतें अता फरमाई थी वो फजीलतें देखी, तो वो नूर होने के बावजूद, नूरानियत मखलूक होने के बावजूद वो अपनी जबान से ये इकरार करने लगे कि हम भी नूर हैं, लेकिन जो नूर मुस्तफा को रब ने अता फरमाया है ऐसा नूर तो हमें भी अता नहीं फरमाया। मिसाल, जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर जलवा फरोज होते हैं, आप सातवां आसमान सिदरातुल मुंतहा पे पहुंचते हैं। तो जब सिदरातुल मुंतहा के मकाम पर पहुंचे, अब हजरत जिब्रील अमीन आप जो है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कई मर्तबा आए हैं, और सारे जितने भी फरिश्ते हैं सब फरिश्तों के सरदार हैं, यानी जितने भी नूरानी मखलूक है, फरिश्ते हैं जो नूर से बने हैं, सबके उस्ताद हैं, सरदार हैं जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। अब सिदरा पे मेरे मुस्तफ़ा जब पहुंचे तो अब ये नूरियों के सरदार हैं। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सिदरा की हुदूद करार करने लगते हैं, अब नूरियों के सरदार होकर हुजूर की बारगाह में हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। आका, अगर मैं एक जो है वो कदम भी आगे बढ़ा तो ये मेरे नूरानी पर जो है वो जल के राख हो जाएंगे। मेरे आका, मेरी लिमिट, मेरी हद जो है ये सिदरा है, मैं सिदरा से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। अब है ये भी नूर, और बल्कि नूर भी नूरियों के सरदार है। लेकिन यहाँ पर बात, अब सिदरा के मकाम पर बशर भी कोई नहीं जा सकता, किसी बशर में भी इतनी ताकत नहीं कि सिदरा के मकाम से अपना जिस्म लेकर आगे जाए, अपने जिस्म से आगे जाए। अब किसी बशर में ये ताकत नहीं है, बल्कि जो भी बशर है वो नीचे है, और नूरानी मखलूक जो है फरिश्ते हैं, उनकी करार, उनकी लिमिट, उनकी हद भी सिदरा है। मैं कहता हूं जब बशर भी नीचे है और नूरानी भी नीचे रह गए, अब नूर और बशर से भी आगे बात चली गई है। बशर और नूर का झगड़ा लेकर बैठे हैं, बशर है ये नूर है। मैं कहता हूं यहां नूरानी भी, जो नूरानियत है, जो जिब्रील अमीन नूर है, उनकी हद भी खत्म हो गई। वो कहते हैं मैं आगे नहीं जा सकता, और बशर यहां से आगे जा नहीं सकता, यहां तक आ नहीं सकता। नूरानी मखलूक से जिब्रील भी आगे नहीं जा सकते, तो जो फिर आगे जा रहे हैं वो कौन है? जो आगे जा रहे हैं वो कौन है? उनका मकाम क्या है? उनका मर्तबा क्या है? तो हम कहते हैं मेरे आका की मिसाल, मेरे आका की मिसाल जो है, मेरे आका जैसा जो है, ना तो रब ताला ने बशरों में पैदा फरमाया है, और ना ही मेरे मुस्तफा जैसा रब ताला ने नूरानियत में पैदा फरमाया है। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कमाल रब ने अता फरमाया है कि जनाब जिब्रील अमीन की भी हद खत्म हो जाती है और वहां पर मुस्तफा की हद शुरू होती है, वहां से हुजूर की हद शुरू होती है। अब देखें, अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर किस किस ने कहा, और अंबिया को बशर किस किस ने कहा, वो कौन थे कहने वाले जिन्होंने अपने जैसा कहा? तो सबसे पहले अगर कुरान पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने हबीब से ये इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए हबीब आप फरमा दे कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। तो सबसे पहले बशर अंबिया को और हमारे मुस्तफा को जिसने कहा वो रब की जात है। उसके बाद जिसने अपने जैसा कहा, ये तो बशर कहना था ना, रब के हुक्म से रब ने फरमाया कि हबीब आप फरमा दे कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। लेकिन उसके बाद जिसने हुजूर को अपने जैसा कहा वो कौन थे? तो वो लोग थे कि जब तबलीग दीन का सिलसिला शुरू हुआ, जब दीन के अहकाम शुरू हुए, तो कुफार कहने लगे ये कोई नहीं बल्कि इल्ला बशर मिस्लुना, ये तो हमारे जैसे बशर हैं, ये हमारी तरह हैं, हम भी खाते पीते हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनकी भी दो आंखें हैं। तो अब काफिर लोग जो हैं उन्होंने हुजूर को अपने जैसा कहा, शैतान ने कहा ये हमारे जैसा है,
پھر منافقوں نے کہا ہمارے جیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اب جو حضور کو اپنی مثل کہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، حرکات و سکنات میں، جسم کے لحاظ سے، ہر طرح سے جو حضور کو اپنے جیسا مانتا ہے، تو میں کہتا ہوں تم کس کیٹیگری میں جاتے ہو؟ رب نے بشر کہا، کافروں نے بشر کہا. معاذ اللہ، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ ہیں. اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ بشر انہوں نے کہا تو وہ کافر تھے. تو جس حضور ہمارے جیسے ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں دیکھنے میں بظاہر، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، لیکن نہیں. صحابہ نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کا کمال، حضور کا جمال، حضور کے کردار، حضور کا اخلاق، حضور کے فضائل دیکھے تو صحابہ نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لوگوں سن لو، آپ نے بات ختم کر دی. کہا ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، شیئا کسی چیز کو. اب یہ سوال اگر یہ آپ کہتے حضرت جناب ابو ہریرہ کہ حضور اس سے سونے ہیں، حضور اس سے سونے ہیں، حضور کا حسن جو ہے اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، حضور اس جیسے ہیں، اس سے اعلیٰ ہے، ساری چیزیں ختم کر دی. آپ نے بات ہی ختم کر دی. کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سن لو، کائنات میں رب تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں فرمائی جو مصطفیٰ کی مثال ہو. کہا جو حضور جیسی ہو، حضور سے بڑھ کر حسین ہو. کہا رب نے ایسی کائنات میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی ہے، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں. کسی کو رب نے اتنا حسن کہ کوئی بھی کمال اتنا عطا نہیں فرمایا جتنا اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں واسن من کا لم ترکت تو آئی نہیں واجمل من کا لم تلد النساء. یا رسول اللہ، کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا لال تو کسی ماں کا ہے ہی نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. بات ختم کر دی. کہا لوگوں سن لو، یہ نہ کہنا حضور ہمارے جیسے ہیں، کسی ماں نے پیدا نہیں کیا کوئی لال کہ جاؤ جو حضور جیسا ہو، جو حضور کی مثل ہو، جو حضور جیسا کمال رکھتا ہو. بلکہ کہا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہیں اور یہ وہ نعت خواں ہیں، وہ شاعر ہیں کہ جن کی نعت خود جو ہے حضور سنتے تھے. حضور چادر بچھا کر ان کے لیے منبر لگوا کر کہتے تھے آسان کر میری تعریف میرے سامنے کھڑا ہو کر. یہ وہ نعت خواں ہیں جو مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کی مدد کے لیے اللہ کے پیارے حبیب دعا کرتے ہیں میرے مالک و مولا حسان کی مدد جو ہے وہ روح القدس یعنی حضرت جبریل امین سے کروا ان کی مدد. تو جن کے لیے مصطفیٰ یہ لفظ بولتے ہیں، جو حضور کے سامنے بیٹھ کر خطاب کر جو ہے وہ نعت پڑھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ آپ جیسے ہیں، آپ کی مثل ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ کی ذات نے چاہا تھا رب تعالی نے آپ کو ویسا ہی بنایا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا. جیسا آپ نے چاہا رب نے ویسا ہی آپ کو بنایا. جیسا آپ نے چاہا. اب حضور نے کیسا چاہا کہ مولا مجھے کیسا بنا، مجھے کیسا کمال دے. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا. انہوں نے حضور کے جمال کو دیکھا، حضور کے جو ہے وہ سیرت کو دیکھا، حضور کی صورت کو دیکھا تو کہا حضور جیسا تو کوئی نہیں ہے. اور کہا کل قمری لیلۃ البدر کہ حضور یہ 14ویں رات کا جو چاند ہے، کہا اس سے بھی بڑھ کر تھے. اور شاعر کہتا ہے نا میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، کہ میں وہ شاعر نہیں کہ حضور کے چہرے کو چاند کہہ دوں کہ حضور کا چہرہ چاند جیسا تھا. میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو
بلکہ میں تو چاند کو ان کے کفے پا پر قربان کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو چاند کو نور ملا ہے، جو چاند کو روشنی ملی ہے، جو چاند کو کمال ملا ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ کہا حضور کیسے تھے؟ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ کہا حضور 14ویں رات کا چاند جو چمکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر تھے، اور حضور جیسا نہ تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی حضور جیسا کبھی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ صحابہ ہیں جو کہتے ہیں حضور جیسا نہ تو ہم نے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا نہ دیکھیں گے۔ تو یہ عام ایک صحابی ہو کر اتنی شان والے ہو کر کہتے حضور جیسا کوئی نہ تھا نہ ہوگا، اور ایک چھوٹے سے علم والا چھوٹا سا آدمی ہو کر کہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو صحابہ سے بھی زیادہ پڑھ گیا ہے، تیرے پاس علم صحابہ سے بھی زیادہ آ گیا ہے، تیری شان صحابہ سے بھی زیادہ ہوگی ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں حضور جیسا نہ کائنات میں پہلے تھا اور نہ بعد میں ہوگا، اور تو کہتا حضور ہمارے جیسے ہیں۔ تو کیسے یہ اپنی زبان سے کہہ لیتا ہے لفظ؟ تجھے شرم آنی چاہیے۔ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے، میرے آقا وہ ہے جو سر سے پیر تک آپ کی مثل نہ تو رب کائنات نے پیدا فرمائی ہے نہ قیامت تک کوئی اللہ پیدا فرمائے گا، کیونکہ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، محبوب ایک ہی ہوتا ہے، دو دو محبوب نہیں ہوتے کہ یہ بھی اس کو بھی محبوب بنا لو اس کو بھی محبوب بنا لو اس سے بھی جو ہے محبوب بنا لو۔ محبوب ایک ہوتا ہے جس سے راز کی باتیں کی جاتی ہیں، اور میرے رب کا محبوب جو ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے رب نے محبوب بنایا ہے۔ یہ کسی اور کو مقام کسی اور کو مرتبہ نہیں ملا کہ یہ شانیں ساری اس کو عطا فرما دی جائیں، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کمال اتنے عطا فرمائے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا او ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ کسی کو حسن ملا، کسی کو ہاتھ ملا بغل میں نکال کر روشن ہو جاتا تھا، یا رسول اللہ کسی کو حسن ملا، کسی کو روشن ہاتھ ملا، کسی کو کیا کمال ملا، کسی کو عصا ملا، لیکن آنچ خوبا او ہما دارن، آقا یہ جتنے کمال تھے جتنی خوبیاں تھی ان سب کو عطا ہوئی، میرے آقا ان سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی۔ آنچ خوبا او ہما دارن تو تنہا داری، یا رسول اللہ جتنے بھی کمال تھے جتنی خوبیاں تھی اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں پھر بعد والوں نے جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے چرچے سنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا ذکر سنا، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خاں بریلوی کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ کہا وہ حسن میں کمال تھے کہ جتنا آپ کو رب نے حسن عطا فرمایا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر سنا، چرچا سنا، تو کہا حضور جیسا تو کوئی نہیں تھا، حضور کو رب نے وہ کمال عطا فرمائے تھے، وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پھر آخری بات کہ یہ لوگ سوچیں کہ حضور کو لبادہ بشریت میں اللہ نے بھیجا تو کیا اس سے نورانیت میں فرق آ جاتا ہے؟ حضور نور بھی ہے بشر بھی ہے، اگر نور ہے تو نور علی نور ہے، اگر حضور بشر ہے تو سارے بشروں کے سردار ہیں، اور پھر اگر حضور لبادہ بشریت میں آ گئے تو اس سے کیا آپ کی نورانیت میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں مثال موجود ہے کہ جس وقت جناب حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا
حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو بشر کی صورت میں، بشر کی شکل بنا کر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا آپ کے پاس کہ آپ ایک بشری صورت میں، یہ قرآن ہے اللہ کا کہ آپ نورانی شکل میں نہیں آئے بلکہ آپ بشری شکل میں آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر کے لفظ ہے کہ آپ بشری لباس، بشری صورت میں آئے۔ تو جب حضرت مریم کے پاس جناب جبریل امین بشر بن کر آتے ہیں تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ نور نہیں ہیں؟ کوئی آپ کی نورانیت کا انکار کر سکتا ہے کہ آپ نور نہیں بلکہ بشر ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کو بشر، کہ آپ بشر کی مثل آئے، بشر کی صورت میں آئے، تو کیا اب ان کا بشر کی صورت میں آنا کیا نورانیت سے انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے جناب جبریل امین اگر بشری صورت میں آتے ہیں تو آپ کی نورانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح میرے مصطفیٰ جو ہیں وہ لباس بشریت پہن کر آئے ہیں لیکن آپ کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں، یہ دونوں کمال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اور رہی بات کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ رب تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو فرمایا یہ کس وجہ سے تھا کہ حبیب اپنی زبان اقدس سے آپ ارشاد فرما دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اس میں بھی آگے فرق بیان فرما دیا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، عام بندے کی طرف تو وحی نہیں کی جاتی۔ تو یہ بشر کا لفظ اللہ نے جو آپ کے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا تو یہ اس وجہ سے تھا کہ جب دیگر انبیاء کے کمال لوگوں نے دیکھے، جب دیگر انبیاء کو دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا 100 سال تک سوئے رہے، جب اٹھتے ہیں تو لوگوں نے کہہ دیا وقالت العزیر، یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کمال کو دیکھا کہ بغیر باپ کے رب نے پیدا فرمایا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اس کمال کو دیکھا، پھر آپ جو ہے وہ آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے، جب اس کمال کو دیکھا اور آپ کو یہ کمال دیا کہ جب آپ ایک مردہ قبر پر ٹھوکر لگاتے ہیں وہ مردہ رب کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کمال جب لوگوں نے دیکھے تو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا حبیب یہ ساری چیزیں، یہ ساری شانیں، یہ سارے مقام، یہ سارے مرتبے جو ہیں جو انبیاء کو عطا فرمائے تھے، اے حبیب ہم نے آپ کو ان سے بڑھ کر عطا فرمانے ہیں۔ وہ تو آسمان تیسرے چوتھے آسمان پہ گئے، اے محبوب آپ نے تو لا مقام پہ جانا ہے، آپ نے تو وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ کوئی حد نہیں، کوئی مکان نہیں، آپ تو وہاں پہ جائیں گے۔ اے حبیب یہ نہ ہو کہ یہ سارے کمال کہ آپ کی انگلی کا اشارہ ہو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، آپ کی انگلی کا اشارہ ہو سورج واپس آ جائے، اے حبیب یہ سارے کمال دیکھ کر لوگ کہیں آپ کو بھی جو ہے وہ ان الفاظ سے یاد کرنا نہ شروع کر دیں، آپ اپنی زبان اقدس سے خود ارشاد فرما دیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں یہ سارے کمال، یہ ساری بلندیاں میرے پاس موجود ہیں لیکن میں تمہارے جیسا ہوں، تمہارے جیسا اس بات میں ہوں کہ بشر ہونے کے ناطے میں تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، لیکن جو رب نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ تمہیں نہیں عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ایکم مثلی، اے میرے صحابہ وہ کتنی شان والے، کتنی عظمت والے، کتنے مقام والے ہیں، ان سے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ کون ہے تم میں سے میری مثل۔ تو جب صحابہ میں سے کوئی حضور کی مثل نہیں